وہ احترام سے درخواست کرتے ہیں کیا یہ پنکھا چلانا دین ہے؟ لائٹ جلانا دین ہے؟ جہاز میں سفر کرنا دین ہے؟ گاڑی میں بیٹھنا دین ہے؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. اور مالک کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مالک اس چیز کو ایسی ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کرنی ہے جس کا تمہیں علم. ابھی ہم تو جہاز دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے 200 سال بعد آنے والی قوم کیا کچھ دیکھے گی. اب جو پہلے دور کے لوگ تھے جن کی سواری گھوڑے اونٹ خچر تھے، وہ اگر آج کے دور میں زندہ ہو جائیں اور جہازوں کو دیکھیں انہیں یقین آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہمارے 1000 سال بعد اگر زندگی دنیا کی رہی کیا کچھ ایجاد ہو جائے گا، ہمیں اس کا شعور. یہ دنیا کا ماجرا ہے. مولانا الیاس قادری خود کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو دنیا کی چیزیں تھی، اب میں آپ کو دین کی مثال دیتا ہوں. دین کی مثال انہوں نے کیا دی کہ مسجد نبوی میں لینٹر نہیں تھا، تم لینٹر ڈالتے ہو اپنی مسجدوں میں. تو دینی مثالیں لے لیجیے. مسجد کی اگر مثال دوں تو یہ دنیاوی ہے دینی، یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ بھائی اسلامی بھائی نے تشریف فرمائے، مسجد کی مثال دوں تو دینی کہلائے گی دنیاوی؟ دینی کہلائے گی نا. اب دینی مثال لے لیجیے. اس وقت آپ کی مسجدیں لینتھر کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، کانکریٹ کی، اور اس پر کئی کئی منزلہ عمارات تعمیر ہوتی ہیں. تو مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام لینتھر کی تھی؟ کیا لینتھر کی تھی؟ نہیں تھی نا. تو مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ستون عالی شان جو تھے وہ کھجور کے درخت کے تنوں پر تنے تھے، اور نہ اس پہ فرش پر ماربل بچھا ہوا تھا، نہ آپ کے یہ موزائک ہوا تھا، نہ کارپیٹ تو خیر تصور نہیں، مطلب یہ کہ کچی زمین شریف تھی وہ، اور چھت مبارک بھی بالکل سادہ سی چھت تھی، لینتھر کی نہیں تھی. اب بتائیے کہ اب یہ جو مسجدیں آپ بنا رہے ہیں وہ مسجد نبوی میں ماربل نہیں لگا ہوا تھا، تم ماربل لگاتے ہو اپنی مسجدوں میں. مسجد نبوی میں قالین نہیں بچھے ہوئے تھے، تم اپنی مسجد میں قالین بچھاتے ہو. کیوں جی؟ کبھی آپ نے سنا کہ قالین پہ نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا 27 گنا ثواب ملے گا؟ بغیر ماربل والے کی مسجد میں نماز ہوتی نہیں ہے. لینٹر جس مسجد میں نہ ہو اس مسجد کے نمازیوں کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے. کبھی سنا آپ نے؟ بھائی یہ لینٹر، یہ تعمیر، یہ بلڈنگ دین نہیں ہے. اچھا کہیں پہ مسجد ہی نہ ہو، کہیں پہ مسجد ہی نہ ہو تو کیا وہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دلیل آپ دو کہ نبی نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے، 3 سے منع نہیں کیا، اور ابو بکر نے 3 کیے، عثمان نے 3 کی، بھی منع تو نہیں ہے نا. دنیا کی مثال شریعت پہ فٹ نہیں ہو سکتی. اچھا اگر دنیا کی مثال سے سمجھنا ہے میں یوں سمجھا دیتا ہوں، اگر نبی کے دور میں جہاز ہوتا اور نبی اس پہ سوار نہ ہوتے تو ہم بھی سوار. کھیڑی بکی. نبی کے دور میں ڈھول تھا نا، نبی نے نہیں سنا، ہم بھی الحمدللہ نہیں سنتے. نبی کے دور میں گانے والیاں تھی، نبی نے ان کا گانا نہیں سنا، پسند نہیں کیا، اس کو روکنے مٹانے کا حکم دیا، ہم بھی پسند. اگر آپ سائیکل، لائٹ، پنکھے کی مثال دے تو ہم کہتے اگر نبی کے دور میں پنکھا ہوتا اور نبی اس کی ہوا میں نہ بیٹھتے نا، ہاتھ والے کے ہوا میں بیٹھتے تو ہم بھی ہاتھ والے کوئی دین سمجھتے. یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، یہ دین نہیں ہے. لینٹر، قالین، ماربل، لائٹیں، پنکھے، گاڑیاں، جہاز، یہ دنیا کی مثال ہے. اور دین الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا ہو گیا، اسلام پورا ہو گیا. اسلام جب پورا ہوا، یہ آیت اترنے سے پہلے نبی کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آیا، نبی نے اس دن جشن کا جلوس نہیں نکالا، صحابہ نے نہیں نکالا. اگر یہ دین ہوتا نبی بھی نکالتے، صحابہ بھی نکالتے. دوسری مثال دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امواتیں ہوئیں، موتیں ہوئیں. آپ کی بیوی فوت ہوئی، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی. نبی نے جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیونکہ دین تھا، کیونکہ دین تھا. لیکن نبی نے تیجا کیونکہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے، بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں
جس چیز پہ عمل کرتے رہے اس کی دعوت دیتے رہے، صحابہ اس پہ عمل کرتے رہے، وہ عمل کرنا ثواب ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ دین نہیں، اور دنیا کی دلیل نہیں بنتی۔ یہ بھی حدیث سے سمجھا کر جاتا ہوں آپ کو، صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا، مدینے میں کھجوریں زیادہ تھی نا، تو صحابہ وہ کھجور کا جب بور آتا ہے تو نر مادہ کا کراس کرواتے ہیں۔ یہ کسان لوگ، کھیتی باڑی والے لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، تو آپ نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا چھوڑو پرے، کیا چکروں میں پڑتے ہو، اللہ پھل دینے والا، اللہ دے گا۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے جی، نہیں کرتے ہم۔ اگلا سیزن جب آیا بور کا تو صحابہ نے وہ ملاپ جو کرواتے تھے وہ نہیں کروایا، بالکل تھوڑا سا پھل، معمولی سی کھجوریں ہوئی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم رک گئے تھے، ہم نے وہ نہیں کیا جو ہم کرتے تھے، تو ہمارے تو کھجوریں ہی بہت تھوڑی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنی دنیا کے معاملات کو تم بہتر جانتے ہو، دنیا کے معاملات کو تم بہتر جانتے ہو۔ نبی ہمیں دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے، عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے۔ جس چیز کا تعلق عبادت سے ہے، دین سے ہے، اجر سے ہے، ثواب سے ہے، وہ کام ہمیں امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، وہی دین ہے، اور جو اس سے بڑھتا ہے وہ دین نہیں ہے، بلکہ اس دین کے اندر عبادت میں اضافہ کرنے والا، ثواب کی نیت سے کام کرنے والا بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں اچھا اب کوئی یہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ آپ بلال نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا تھا، تو میں پوچھتا ہوں، خود مانتے ہیں کہ بلال نے نہیں پڑھا تھا، لیکن کہتے ہیں جو یہ اعتراض کرے کہ بلال نے اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا، میں اس سے یہ سوال کروں گا کیا بلال نے سپیکر پہ اذان دی تھی؟ پھر یہ کہ اگر میں کہوں کہ اذان سے پہلے درود شریف جو ہے وہ پڑھنا کار ثواب ہے، تو پھر کوئی کہے گا مجھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کیا درود شریف پڑھا تھا اذان سے پہلے، یہ شاید کوئی کہے، تو میں ان سے پھر یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائک پر اذان دی تھی؟ جو بلال حبشی نے کیا وہ کرے نا، کیا انہوں نے مائک پر اذان دی تھی؟ ظاہر مائک پر اذان نہیں دی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت سپیکر پہ اذان دینا دین؟ کیوں جی آپ نے کبھی سنا کسی عالم سے جو کہ سپیکر پہ اذان دینے والے مؤذن کو 7 اذانوں کے ثواب کے برابر ثواب ہوتا ہے؟ کبھی سنا؟ یہ دنیا کی ایک ایجاد ہے، اس کا دین سے تعلق، بغیر سپیکر کے اذان دو یا سپیکر میں اذان دو، ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ لیکن اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کے آپ فضائل سناتے ہو کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جائے، یہ ثواب ملتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس چیز پہ ثواب ملتا ہے وہ محمد نے بیان کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بتاؤ، خود مانتے ہو بلال نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا، اب جو اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے وہ بدعت ہے، اس کے لیے سپیکر کی مثال قابل قبول نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اچھا قرآن پاک درخت کے پتوں، چھلکوں، چمڑوں پر لکھا ہوا تھا اور بعد میں یہ کتاب کی صورت میں آیا، تو اس کا پھر کتاب کی صورت میں آنا کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ قرآن پاک چمڑے پر لکھا جاتا تھا، درخت کے پتوں پر، چھلکوں پر تحریر کیا جاتا تھا۔ یہ جو پرنٹنگ ہو رہی ہے اب، اور ایک سے ایک دیدہ زیب پرنٹنگ ہو رہی ہے، چھپائی ہو رہی ہے، یہ پریس کہاں تھے بھائی؟ نہ یہ کاغذات پر اس طرح لکھا جاتا تھا قرآن شریف خوش خطی کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں حضرت اس وقت اللہ کے نبی نے قرآن لکھوایا، صحابہ نے لکھا اور بعد میں اسے اکٹھا کر دیا گیا، اس میں کوئی حرج کی بات تھی؟ اور پھر صحابہ کا اجماع ہوا تھا اس بات پر۔ جب حضرت عثمان کے دور میں یہ معاملہ چلا تو صحابہ کا اجماع ہوا کہ اب صحابہ شہید ہونے لگے جنگوں کے اندر، حفاظ، کہیں یہ قرآن ضائع نہ ہو جائے تو اس کو اکٹھا کیا جائے۔ تو شریعت کے دلائل میں سے اجماع بھی ایک دلیل ہے، اور صحابہ کا اس پہ اجماع ہوا اور پھر اس کو لکھا گیا۔ کہتے ہیں مروجہ جشن میلاد اور درود شریف صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو آپ کو نہیں چاہیے، تو کہتے ہیں چھپا ہوا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ ایک اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کیا صحابہ کے دور میں صحیح بخاری لکھی گئی تھی، کتب ستہ لکھی گئی تھی؟ جب نہیں لکھی گئی تھی ان کو کیوں پڑھتے؟ صحابہ کرام کے دور میں نہیں قرآن شریف تھا، اور پھر بعض اوقات کوئی دلیل دو تو اگلا بولتا ہے کہ بخاری شریف کی ہم کو دلیل دو۔
تو پہلے اس کی خدمت میں عرض ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا بخاری کس صحابی نے لکھی ہے بھائی، یہ تو بتاؤ. بخاری کی دلیل تو آپ مانگ رہے ہو، کس صحابی نے لکھی ہے؟ یقیناً کسی صحابی نے نہیں لکھی. بخاری کی تو بہت بعد میں لکھی گئی.